کل بالآخر میاں نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی، ان کا نام ECL پہ سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ بظاہر کل عدالت کو، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو اور مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کرنی پڑی پوری قوم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سچویشن بہت کرٹیکل ہے اور جو بھی رعایت دی جا رہی ہے وہ قانونی طریقے سے دی جا رہی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہوئی، کیوں اتنی اوور ایکٹنگ کرنی پڑی؟ تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ جب شریف خاندان کے بچے شہباز شریف کی تصویر اور بوٹ قوم کی طرف دکھا کر یہ ٹائٹل دیں گے دی گیم چینجر، تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی اوور ایکٹنگ کرنی بنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کل جو عدالتی فیصلہ آیا وہ شریف کورٹس کی جانب سے آیا، کل جو عدالتی فیصلہ آیا وہ کینگرو کورٹس کی جانب سے پوری قوم کے لیے ایک تحفہ تھا۔ میں ایسے الفاظ قطعاً استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی عدالتوں نے کم سے کم حکومت کو اور مسلم لیگ نون کو دونوں کو ایک فیس سیونگ پرووائڈ کی اور عدالتی کندھے پرووائڈ کیے۔ ایک کنوکٹڈ مجرم کو کس طریقے سے ملک سے فرار کرنا ہے، اس کا ایک قانونی وے آؤٹ طریقہ کار جو ہے وہ ضرور ایجاد کیا گیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 7 ارب روپے کے انڈیمنٹی بانڈ کے جواب کے اندر سمپل 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر خود مجرم کی انڈرٹیکنگ، اس کے حلف نامے کو اور اس کی درخواست گزار شہباز شریف صاحب کے حلف نامے کو ہی ضمانت کے طور پہ تسلیم کرتے ہوئے عدالت نے 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر پاکستان کے سابق وزیر اعظم، 3 مرتبہ رہنے والے وزیر اعظم کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی اور ECL سے نام نکالنے کا حکم دے دیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ شخص میاں محمد نواز شریف، جس کے حلف نامے کو اتنی معتبر حیثیت دی گئی ہے اور اس پہ یقین کرنے کا کہا جا رہا ہے پوری قوم کو، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کس قدر سچا انسان ہے، کس قدر اس کی بات کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے اس پورے خاندان کی۔ تو جناب یہ وہ شخص ہے، یہ لاہور ہائی کورٹس کے اوپر آئی ڈونٹ نو کہ اوبویسلی جب سب ملے ہوئے ہوں، جب سب گو نواز گو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہوں، تو پھر آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ کوئی عدالت کے اندر یہ کامنٹس کرے گا۔ نواز شریف صاحب جن کے بیان حلفی کو عدالت نے گارنٹی کے طور پہ تسلیم کرتے ہوئے ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے، یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں جن کے بارے میں پاکستان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، یہ بددیانت شخص ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) پر پورا نہیں اترتا۔ یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں جن کے بیان حلفی کو عدالت عزت دینے کے لیے تیار ہے، جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ اثاثے جن سے لندن فلیٹس خریدے گئے ہیں، اور جب سپریم کورٹ میں پینما کا کیس چلتا ہے تو وہاں پہ جا کر ایک جعلی قطری خط قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مہا گرو ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب، اب سوچیں کہ باپ اتنا بڑا فراڈیا ہوگا تو بچے اس کے کیسے ہوں گے۔ میں ذرا بچوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز ماشاءاللہ دختر نیلسن منڈیلا، وہ کیا ارشاد فرماتی ہیں، میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور آج چودھری شوگر مل کیس کے اندر کتنے لاکھ شیئرز کی محترمہ مالک ہیں، آنر بنی ہوئی ہیں، یہ پوری قوم کو پتہ لگ رہا ہے۔ اور پھر وہ لندن فلیٹس کے اندر حسین نواز کے بچوں کی ٹرسٹی بھی بن جاتی ہیں۔ اور پھر ڈرامہ کوئین کا ایک اور آپ کو میں ایک اگلی چیز بتاتا ہوں، یہ اتنا سچا اور نیک خاندان ہے کہ جو جعلی ٹرسٹی جمع کروا رہا ہے عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، لیکن ہیڈز آف ٹو پاکستان کی عدالتیں جو کمزور آدمی کو تو دبا لیتی ہیں لیکن طاقتور کے آگے لیٹ جاتی ہیں۔ تو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جو مریم نواز نے پیش کی اس کے اوپر بھی ان کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس حلف نامے کی بنیاد پر، جن لوگوں کے حلف نامے کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ واقعی اپنی باتوں کا پاس رکھتے ہوئے یہ واپس آئیں گے، اس لیے ہم ان کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب درخواست گزار، ان کے 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کی اوقات کیا ہے؟
یہ وہ شہباز شریف صاحب ہیں جن کا برطانیہ میں ایک صحافی انتظار کر رہا ہے، جس نے ان کی کرپشن کی ایک سٹوری کے اوپر ایک پوری سٹوری پبلش کی اخبارات کے اندر، اور یہاں پہ بڑی بڑی دھواں دار 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز کی. آج تک یہ صحافی کو کورٹ میں نہیں لے جا سکے. چلو پاکستان کی عدالتوں میں تو ڈیفرمیشن لاز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن برطانیہ میں تو ہوتا ہے. تو کم سے کم اب برطانیہ میں جا کے کیس تو فائٹ کریں، لیکن یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جھوٹوں کا خاندان ہے. اب اس خاندان کے معاہدوں کی تاریخ چیک کریں، یہ اپنے گرنٹرز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے جدہ بھاگ گیا اور پوری قوم کو کہتا رہا کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہمیں جبری طور پہ اس ملک سے باہر بھیجا گیا. لیکن جب پھر گرنٹرز کو مجبوراً آنا پڑا اور پھر پوری قوم نے دیکھا کہ یہ ایگریمنٹ کر کے گئے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان کو دوبارہ جہازوں سے آف لوڈ کر کے واپس لے جایا گیا ان کو ان کے مقام کے اوپر. تو یہ پورے ایک وارداتی ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے یہ اس کے ساتھ. اور آج ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے اساس آمدن سے زیادہ ہیں، تو ان کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ ایسے بنے. یہ کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا. یہ ان کی لاجیکل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور ان کے بچے حسن اور حسین ماشاءاللہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ 100 دفعہ بلاؤ گے 100 دفعہ آئیں گے، جدھر کہو گے، جہاں کہو گے، جیسے کہو گے ہم پیش ہوں گے. اور آج پاکستان کی عدالتیں بلا رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو برطانوی شہری ہیں. آج حسن حسین نواز مفرور ہیں، آج منشی اسحاق ڈار وہ بھائی صاحب مفرور ہیں، وہ بھی علاج کے نام پہ بھاگے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی کے جہاز میں بیٹھ کے بھاگے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ علی عمران شہباز شریف صاحب کے داماد وہ بھی مفرور ہیں. تو یہ پورا ایک ٹھگوں کا خاندان ہے. ان ٹھگوں کے خاندان کو پاکستان کی عدالتیں ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ نہیں جناب یہ بڑے معتبر لوگ ہیں، یہ پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں، اور بھائی جنہوں نے پاکستان کو نہیں بخشا، جنہوں نے پاکستان کی عدالتیں، اور ہاں عدالتوں کا یہ کتنا احترام کرتے ہیں، وہ عدالتیں جو ان کے آگے بچ جاتی ہیں، ان کے لیے راستے کریٹ کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کہیں کوئی توہین عدالت کے زمرے میں ہم بھی آ جائیں، لیکن یہ ریالٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں سجاد علی شاہ کی عدالت کے اوپر، لیکن پھر بھی ایک قانون کے رکھوالے بن جاتے ہیں. یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ نواز شریف صاحب ہیں جو پورے جی ٹی روڈ مارچ پر 5 ججوں کا مذاق اڑاتے رہے. یہ پاکستان کے ججز کو گالیاں نکالتے رہے پورے جی ٹی روڈ مارچ کے اوپر، اور ان کی گالیوں کو، ان کے اداروں پر حملے کو پاکستان کے دانشور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ ہے، یہ قومی بیانیہ بن جاتی ہیں ان کی گالیاں. اور دوسری جانب اب یہاں پہ منطق کیا پیش کی جا رہی ہے؟ منطق یہ یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے کہ جناب یہ شخص اگر مر گیا تو یہ دوسرا ذوالفقار علی بھٹو ہوگا، اور آپ ایک نئی لاش کو اپنے گلے میں لے لیں گے. پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ باتیں کر کے عمران خان صاحب کو ماموں بنایا گیا. تو میں صرف ان دانشوروں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتفاق فاؤنڈری سریہ تیار کرتی ہے، نظریہ نہیں تیار کرتی. یہ جو نیلسن منڈیلا بنتے ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو بنتے ہیں، کم سے کم ان کی کوئی آئیڈیالوجی، کوئی فلسفی ہوتی ہے. باؤ جی کی گردن میں سریہ تو آ سکتا ہے، نظریہ نہیں آ سکتا ان کے بھیجے کے اندر، سوری ٹو سے. باقی رہے گی بات کہ جناب یہ بیرون ملک جائیں گے. اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پوری قوم کو غم و غصہ، یا پی ٹی اے کے ووٹرز کو صرف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جناب 7 ارب روپے کی انڈیمنٹی لیے بغیر ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے گی. اصل واردات کے اوپر دنیا فوکس نہیں کر رہی، لوگ فوکس نہیں کر رہے. ایک کنوکٹڈ مجرم کی سزا اس بنیاد پر معطل ہو جانا، ختم ہو جانا کہ وہ بیمار ہے، یہ زیادہ بڑی واردات ہے، یہ زیادہ بڑی فیور ہے. ایک شخص کا جیل کی کسٹڈی سے نکل جانا یہ زیادہ بڑی فیور ہے ایز کمپیئرڈ کہ اس کا جیل سے نکل کے باہر آنا، باہر نکل کے بیرون ملک چلے جانا. تو نواز شریف صاحب اب 70 سال کی عمر کے اندر وہ صحت مند کیسے ہوں گے؟ پاکستان میں یہاں پیدائشی بچے نہیں صحت مند پیدا ہو رہے، تو نواز شریف تو 70 سال کی عمر کے اندر اس کو صحت اللہ تعالیٰ، ویسے ہم تو کبھی کسی کے لیے نہیں کہیں گے، لیکن وہ صحت آنی ہی نہیں. اب صحت بھی ایک بڑی ویگ ٹرم ہے کہ وہ صحت کہتے کس کو ہیں. لیکن ایک چیز بڑی افسوسناک ہے، وہ یہ ہے کہ 35 سال میں
شریف خاندان تو 35 سال کی حق حکمرانی کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکا جہاں پہ ان کا اپنا علاج ہو سکے. وہ اتنے سٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز نہیں بنا سکے پاکستان کے اندر. لیکن 14 ماہ سے پاکستان کے اندر ایک نئی حکومت ہے جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں. آج ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب آپ چیلنج کرتے کہ نئے پاکستان کے اندر نواز شریف کا اور ایک عام آدمی کا دنیا کا بہترین علاج ہو سکتا ہے، اویلیبل ہے، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اس شخص کا علاج پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں بھی ہو سکتا تو آج ہم اس علاج کو کرنے کے لیے تمام فیسلٹیز پاکستان کے اندر بلڈ کریں گے. نہ صرف نواز شریف جیسے عادی مجرموں کو ریلیف ملے بلکہ ایک عام شہری کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے. مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے کان یہ ترس کے کہ آپ یہ اناؤنس کرتے کہ نہیں جناب، جو بھی ہوگا یہ بے شک بیمار ہوگا، بے شک اس کو ٹریٹمنٹ کی اشد ضرورت ہوگی، لیکن یہ علاج پاکستان کے اندر پاسبل ہے. کیونکہ ہماری ترجیح صحت ہے، ہماری ترجیح میٹرو نہیں ہے، ہماری ترجیح اورنج لائن ٹرین نہیں ہے. ہم نے فوکس کیا ہے صحت اور تعلیم کو، اور وہاں سے ہم رزلٹ پروڈیوس کرتے ہوئے 14 ماہ کی محنت کے بعد آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاسپٹل ریڈی ہیں مغل اعظم کے علاج کے لیے اور ایک عام آدمی کے ٹریٹمنٹ کے لیے. لیکن افسوس کے ساتھ 14 ماہ کے بعد بھی ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نئے پاکستان کے اندر بھی ہسپتالوں کی حالت زار ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ صحت کا انصاف ہو گیا ہے یا صحت کا انقلاب ہو گیا ہے. باقی رہ گئی بات ایک لاسٹ منتھ تک جو پیش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ اپنی بیگم کو بستر مرگ پر چھوڑ کے واپس آئے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کنوکٹڈ ہیں، ان کو سزا ہوئی ہوئی ہے، یہ سزا کو قبول کرنے کے لیے پیش آئے ہیں. اور دیکھیں یہ کتنے تابع دار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ وارداتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ آپ انہیں گالیاں دیں، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو جوتے ماریں، آپ کے جوتے چاٹیں گے، آپ کے تلوے چاٹیں گے. ماضی میں بھی چاٹیں گے، ابھی بھی چاٹیں گے. اور یہ بالکل پروف ہو رہی ہے بات کہ وہ شخص جس نے کیا کچھ نہیں کہا، خلائی مخلوق اور سب کچھ، آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو سیف پیسج دے رہی ہے، راستے پرووائڈ کر رہی ہے. تو باؤ جی کو پتہ تھا کہ وہ جیل میں ضرور جا رہے ہیں، صرف وہ میڈیا کی ہائپ کو کریٹ کرنے کے لیے، میڈیا کی اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے کہ اب وہ نظریاتی ہو گئے ہیں، اب وہ نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں، اور اب وہ سویلین بالادستی کی ٹوپی پہن کے آ رہے ہیں. کیونکہ 2018 کا الیکشن لڑنا تھا. ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ اگر وہ جیل چلے جائیں گے تو وہ کلین سویپ کریں گے. لیکن باؤ جی بھول گئے کہ ان کو لگا کہ ان کی قربانی ان کو گورنمنٹ میں لے آئے گی، اور پھر صدر بھی ان کا ہوگا، وزیر اعظم بھی ان کا ہوگا، اور وہ نکل آئیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر باؤ جی کے لیے جیل کاٹنا بہت مشکل تھا. لیکن باؤ جی کو پتہ تھا کہ یہ تالے کیسے کھلتے ہیں، کس بوٹوں والے کی کیا اوقات ہے، کس قانون کا ترازو پکڑنے والے کی کیا حیثیت ہے. اس کو شہباز شریف صاحب مینج کر لیں گے. اللہ نے دولت کے اندر بہت طاقت رکھی ہے، اور اس طاقت کی تاثیر پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت جلدی محسوس ہو جاتی ہے. تو راستے نکل آئیں گے، وے آؤٹ نکل آئے گا، یہ ان کو پتہ تھا. ہاں یہ لوگ کہ جو لوگ کہتے ہیں، جو لیکچر یہ دیتے ہیں، وہ اس وجہ سے تو واپس آئے. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صحت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، تو سیاست کو صحت کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی صحت کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے. بیگم کلثوم نواز صاحبہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ قومی اسمبلی کی ممبر اس وقت بنی جب وہ اس ملک کے اندر نہیں تھی. ان کا علاج برطانیہ میں ہو رہا تھا، وہ بستر مرگ پر تھیں، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. وہ 1 سال تک تقریباً غالباً وہ قومی اسمبلی کی رکن رہیں. تو یہ وہ خاندان ہے جو ایک ایسی خاتون کو بھی جو بستر مرگ کے اوپر ہے اس کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا. کیونکہ NA 120 کی سیٹ زیادہ امپورٹنٹ تھی. الیکشن جیتنے کے لیے ایک بیمار بیوی کو استعمال کیا. آپ کل الیکشن اناؤنس کر دیں پاکستان کے اندر، کل آپ ایک نااہل آدمی کے لیے قانون کو تبدیل کر دیں، یہ نواز شریف کینڈیڈیٹ ہوگا. یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا. تو وہ لوگ جو ہمدردی اور بیماری دکھا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی بیگم کے لیے بیماری اور ہمدردی کو اہمیت نہیں دی، وہ ان سے توقع کرنا کہ وہ سیاست کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہیڈز آف ٹو
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور اسپیشلی عمران خان صاحب جو یہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کریں گے، بالکل اسی طرح جیسے نون لیگ نے ٹوپی پہنانے کی کوشش کی کہ جناب پرویز مشرف کو ہم نے نہیں عدالتوں نے بھیجا، اب یہاں پہ یہی نیریٹو بکے گا کہ ہم نے نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا، ہم نے عدالتوں کے حکم کے اوپر باہر بھیجا، اور اب انسانی ہمدردی کا معاملہ اس لیے ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سب سکرپٹڈ تھا، وہ تمام میرے دوست جو بڑے جذباتی ہو رہے تھے، بڑے ایموشنل ہو رہے تھے اور بڑا مجھے غصہ کر رہے تھے میرے اوپر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو آئی تھنک کہ ان کو فائنلی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سب ڈرامہ تھا اور سب ایکٹنگ کر رہے تھے اور سب ایک پورا ایک سکرپٹڈ ڈرامہ تھا، کس طرح بیماری بنانی ہے، کس طرح بیماری کی بنیاد پہ ضمانتیں لینی ہے، ضمانت لے کے کیسے باہر بھاگنا ہے۔ تو یہ ایک جوڈیشل این آر او تھا، اور اس این آر او کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کیا مستقبل ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔